جی السلام علیکم بیٹا۔ ہم چیپٹر اپنا پڑھ رہے تھے ملی وحدت، قومی یکجہتی ہم پڑھ رہے تھے۔ مصنف کا مطلب تھا کہنے کا کہ جب کسی قوم کے اندر ملی یکجہتی ہوتی ہے، جب کسی قوم کے اندر اتحاد ہوتا ہے تو یقیناً وہ قوم نہ صرف دوسری قوموں کے اوپر دسترس رکھتی ہے بلکہ ان کا پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، وہ دوسروں کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ لیکن جن قوموں کا اتحاد ٹوٹ جائے، جن قوموں کا شرازہ بکھر جائے، وہ قومیں ہمیشہ رسوا ہوتی ہیں، پھر دوسری قومیں ان کے اوپر نہ صرف حکومت کرتی بلکہ انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر زوال شروع ہوتا ہے تو اس وقت بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، مسلمان اکٹھے نہیں تھے۔ اس وقت بھی علامہ اقبال جیسے جو مفکر لوگ تھے انہوں نے قوم کو جو درس دیا تھا وہ کیا تھا؟ یکجا ہونے کا۔ اقبال نے مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے ان کو ایک درخت کی مثال دی تھی کہ درخت خزاں کے موسم میں اگر کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو جب موسم بہار آتا ہے تو اس ٹوٹی ہوئی شاخ کے اوپر کبھی بہار کا موسم نہیں آتا، کیونکہ جس درخت کی وجہ سے اس کے اوپر بہار کا موسم آنا تھا اس درخت سے تو اس نے اپنا ناطہ ہی توڑ لیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے تو پھر دوسری قومیں ان کے اوپر غالب آ جائیں گی، مسلمانوں کے اوپر کبھی بہار کا موسم نہیں آئے گا، یعنی مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں کہ ہری ہو صاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل یار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت عراق میں تیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ ان مسلمان اگر اکٹھے مل کے رہیں تو ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہے۔ تو یہی اقبال نے مسلمانوں کو درس دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد رکھنے والے مسلمان آج پسپا ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا، جن سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی اور ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اتحاد کا نعرہ بلند کیا۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئیں۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو محتمر عالم اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ محتمر کہتے ہیں کہ جس میں بہت سی زبانیں، ایسا اتحاد جس میں بہت سی زبانیں شامل ہوں، اسے کہتے ہیں محتمر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاحی بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہو؟ ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی یعنی OIC، جس کے تحت مسلمان ملکوں کی متحدہ سربراہی کانفرنس ہوتی ہے۔ ان کانفرنس میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابا جان،
اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں، جیسے دشمن اسلام کے دشمن خوف زدہ ہوں، دشمنوں کے خلاف سینہ سفر ہونے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ سینہ سفر یعنی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، دشمنوں کے سامنے نوشتہ دیوار بن جانا، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، سامنے کھڑے ہو جانا۔ مثلا اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کی بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ابا جان، بہت بہت شکریہ۔ آج مجھے پتہ چلا کہ اسلامی وحدت کا مطلب کیا ہے اور اسے کس طرح سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اگر دنیا کو برگزیدگی کی تو اس کی وجہ ایک ہی تھی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ مسلمانوں کی جو لمبی حکومت کا جو ہم دور دیکھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا۔ اگر دنیا کے کسی کونے پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہوتے تھے۔ کسی مسلمان کا غم جو تھا وہ مسلمان اپنا غم سمجھتے تھے، اور یہی وجوہات تھی کہ مسلمانوں نے دنیا کے اوپر صدیوں تک حکومت کی۔ جب سے مسلمانوں کے اندر ذاتی مفاد آ گیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم اس پسپائی میں چلے گئے، وہ ذلت ہمارا مقدر بن گئی کہ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ہم نے ملی حفاظت کو قربان کر دیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے، کس طرح سے خوش پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے دائیں بائیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے کان پر جوں نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ملی حفاظت قائم نہیں ہے۔ ہم اس کے سوال کے جواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ